اللہ سبحانہ و تعالی سورہ رعد آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے یقیناً کئی رسول بھیجے اور انہیں اہلیاؤں اور ان کی اولادوں سے بھی نواز دیا، اور کسی رسول کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی نشانی اپنے طور پہ لے آتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. ہر وقت کے لیے ایک طے شدہ حکم ہے، جب تک وہ حکم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز پوری نہیں کی جا سکتی. یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی طرف اس قرآن کریم کی آیت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ہر نبی کے اولاد بھی تھی، ہر نبی کی اہلیائیں بھی تھی، لیکن اس نبی نے کبھی ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، ہمیشہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کیا. تو جو شخص اہلیائیں متعدد کرے اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ انصاف کرے، اپنے بچوں کے درمیان، اپنی ازواج کے درمیان وہ انصاف کرے. اور شرعی طور پر جو نکاح سنت الانبیاء ہے اس کو سنت الانبیاء ہی رہنے دے، اس کو طرق الانبیاء کے طریقے پر، اس اسوے پہ ڈھالے جس اسوے پر اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا اربعون من سنن المرسلین، یہ انبیاء کے طریقے سے 4 چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں. 4 باتیں ایسی ہیں جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. پہلی چیز الحیاء، انسان کے اندر حیا کا ہونا، کہ با شرم ہونا، بے شرم نہ ہو، شرم و حیا سے عاری نہ ہو، کوئی اتنا بے انداز تکلفانہ اختیار نہ کرتا ہو کہ جس کے اندر کسی چھوٹے اور بڑی کی لاج ہی نہ ہو، اتنی بےہودہ گوئی اس کے اندر نہ پائی جائے. تو جو انسان باحیا ہے وہ طرق الانبیاء پہ، سنن الانبیاء پہ، سیرت انبیاء پہ عمل پیرا ہے. دوسری چیز عطر کا استعمال، خوشبو کا استعمال. یہ جو خوشبو ہے یہ سنن المرسلین ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہم الصلوۃ والسلام اس عطر کو عموماً اپنی اہلیہ محترمہ سے لگوایا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ کی مانگ میں عطر کی خوشبو اور عطر کی چمک نظر آیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی آپ خود بھی عطر لگا لیا کرتے تھے. تو عطر، خوشبو کا لگانا، اپنے آپ کو مہکتا بدن کے ساتھ رکھنا، یہ طرق الانبیاء اور سنن الانبیاء میں سے ایک سنت ہے، اور حضرات انبیاء علیہم السلام نے اس پر عمل کیا ہے. نمبر 3 السواک، انسان کا منہ کو طہارت یافتہ رکھنا، دانتوں کو ہمیشہ صاف رکھنا، مسواک مل کے اپنے دانتوں کی گندگی سے خود کو پاکیزہ رکھنا، چمکتے ہوئے ہیرے کی طرح صاف دانت رکھنا، پیلے اور گندے دانتوں سے خود کو بچا کے رکھنا. تو یہ مسواک کا کرنا اور اپنے اندر انتہائی اندرونی طہارت رکھنا، یہ طرق الانبیاء اور سنن الانبیاء میں داخل ہے. اور نمبر 4 نکاح کا التزام کرنا. نکاح کا التزام یہ ہے کہ خود کو تبتل سے بچا لینا. کچھ حضرات صحابہ اکرام اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اجازت چاہی کہ ہمیں تبتل کرنے کی اجازت دے دی جائے. تبتل کیا ہے؟ ہمیں نامرد ہونے کی اجازت دے دی جائے کہ نہ بچے گی شہوت اور نہ ہوگی ہم میں وہ جذباتیت جس کی وجہ سے انسان سے گناہ ہوتا ہے، لہذا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم نامرد ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بھی نکاح کیا ہے، تم نکاح کرو اور اپنی اہلیاؤں کا حق ادا کرو. والنکاح، یہ نکاح کرنا طرق الانبیاء اور سنن الانبیاء میں داخل ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تبتل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نامرد ہونے کو اور شادی نہ کرنے کو ریجیکٹ کر دیا، منع کر دیا، اور فرمایا کہ یہ نہیں چلے گا، تم شادی کرو اور شادی کو نبھاؤ اور حقوق کو ادا کرو. اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے اسی بات کو مقرر کیا ہے. سنن سعید بن منصور میں ابن ابی نجیح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین رجل لیست لہ امرأہ،
فرمایا بیچارہ مسکین ہے, انتہائی مسکین ترین ہے وہ شخص جس کے پاس اس کی زنانی نہ ہو, اس کے پاس اس کی اہلیہ نہ ہو. قالو, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ, اگرچہ مال و دولت کے اشداد و اسباب ہوں اور بیوی نہ ہو پھر بھی مسکین ہوگا. فرمایا ہاں, جتنا بھی مال ہو اگر اس کے پاس اس کی اہلیہ نہیں ہے تو وہ مسکینیت کے اندر ہے. وقال مسکینۃ مسکینۃ ومسکینۃ, رسول اللہ نے مسکین مرد کو 2 دفعہ اور عورت کو 3 دفعہ کہا کہ وہ لاچار ترین عورت ہے, وہ انتہائی مسکینہ عورت ہے. لیس لہا زوج, جس کے پاس اس کا خاوند ہی نہیں ہے. قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَتْ غَنِيَّةٌ مِّنَ الْمَالِ, لوگ کہنے لگے, صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگرچہ اس عورت کے پاس اتنا مال ہو کہ اسے خاوند کی ضرورت ہی نہ ہو پھر بھی کیا وہ مسکینہ ہوگی؟ قال, اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِن كَانَتْ غَنِيَّةٌ مِّنَ الْمَالِ, اگر وہ مال سے بھری بھی ہو تب بھی اگر اس کا شوہر نہیں ہے تو وہ لاچار اور مسکین عورت ہے, اور اس کے پاس زندگی گزارنے کے وہ لمحات نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک میرڈ کپل کے اندر رکھے ہیں. یہ اس خوشی کو محسوس کرنے سے بیچاری لاچار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم کیوں دیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی ہم رسول اللہ کے دور میں نوجوان ہوتے تھے اور ہمیں کوئی سہولیات نہیں ہوتی تھی کہ ہم بآسانی شادی کر سکیں, حق مہر کے پیسے نہیں, الگ رکھنے کے لیے گھر نہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں, تو ہم بڑے پریشانی میں تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا. کیا خطبہ دیا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء, ایک روایت میں من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کے گروہ, مجھے پتا ہے تمہارے کیا مسائل ہیں, میں جانتا ہوں تم کتنی تکلیف میں ہو, میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اسباب نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھو, جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت موجود ہو اسے چاہیے وہ فوراً نکاح کرے, کیونکہ یہ نکاح انسان کی بد نظری سے اسے بچاتا ہے اور نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, اور شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی یہ نکاح ذریعہ بن جاتا ہے. اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے, کیونکہ روزے اس کی نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی نفسانی ضروریات کو ختم کر دیتے ہیں, اور اس کو جو نفسانی خواہشات ہے اس کو دبا دیتے ہیں. لہذا اسے چاہیے کہ یا تو شادی کرے یا پھر کثرت سے روزوں کا اہتمام کرے. ہمارے کراچی کے ایک حضرت جی ہیں, وہ بڑی شادیوں میں لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں کہ شادی کرو, بھاگ کے شادی کر لو, ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لو, جس طرح چاہے منہ اٹھا کے شادی کر لو. یاد رکھنے کی بات ہے, شادی کے اندر 3 نقطے ہیں. نمبر 1, انسان کے پاس قوت با ہونی چاہیے. قوت با کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ اپنی اہلیہ کی قربت کی سکت رکھتا ہو. نمبر 2, اہلیہ کو جائز کھانا پلانا اور رہنے سہنے کا خرچہ برداشت کرنے کی لیاقت رکھتا ہو. اور نمبر 3, اس کے پاس سمجھ بوجھ اور اتنی عقل ہو کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اہلیہ کے لیے مناسب اور صحیح فیصلے لینے کا اختیار رکھتا ہو. یہ قوت با کے اندر 3 چیزیں داخل ہیں. دوسری بات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نکاح کو قبول ہی نہیں کیا ہے جو چھپ کے کیا جائے, بھاگ کے کیا جائے, پوشیدہ امور میں کیا جائے. فرمایا اعلنوا بالنکاح, نکاح کا کھلے عام اعلان کرو اور سب کے سامنے نکاح کرو. نکاح وہ پاک دامنی ہے جسے چھپ کے نہیں کیا جاتا, سب کے سامنے رضامندیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. لہذا جس کا دل چاہے وہ بھاگ جائے اور بھگا کے خاتون کو لے آئے. آپ جا کے دیکھیے کورٹ میں, اللہ معاف کرے, جتنی بڑی لائن بھاگ کے شادی کرنے والوں کی ہے اس سے بڑی لائن ان لوگوں کی ہے جو انہوں نے بھاگ کے شادی کی اور اب بھوت اتر گیا تو دونوں طلاق لینے کے لیے لائن میں لگے ہیں. کہ ایک لائن نکاح بھاگ کر کرنے والوں کی اور دوسری لائن بھاگ کر نکاح کر کے توڑنے والوں کی ہے.
بلکہ ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے جو چاہتے ہیں کہ اب یہ نکاح ختم ہو جائے، کیونکہ جسمانی تلذذ اور نفساتی خواہشات جو ہے ان کی پوری ہو گئی۔ شریعت اس کو منع کرتی ہے، شریعت کہتی ہے نکاح کرو ضرور کرو، لیکن اعلان کرو، جائز طریقے سے کرو، ناجائز طریقے سے نہ کرو۔ حلال چیز ہے، اس کو حرام اسلوب سے نہ کرو، اس کو طریقہ شریعہ میں جس طرح مقرر کیا گیا ہے ویسے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکاف، یہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان سے فرمایا تھا یا اکاف هل لك من زوجہ؟ قال لا، قال ولا جاریہ؟ قال ولا جاریة یا رسول اللہ، قال وانت موسر بخیر؟ قال وانا موسر بخیر، قال انت اذن من اخوان الشیاطین، لو كنت في النصارى كنت من رحبانیہم، ان سنتنا النکاح شرارکم عزابکم واراذل موتاکم عزابکم یا بالشیطان تمرسون وما للشیطان من صلاح ابلغ في الصالحين من النساء الا المتزوجون اولئك المتطهرون المبرئون من الخناء ويحكى يا عكاف انهن صواحب ايوب وداود ويوسف وكرسف، فقال له بشر بن عطية ومن كرسف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر 300 عام يصوم النهر ويقوم الليل ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة أشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله ثم استدرك الله ببعض ما كان منه فتاب عليه وياهك يا أكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکاف کیا تمہارے پاس زوجہ ہے؟ کہنے لگے میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے پوچھا کوئی لونڈی ہے، باندی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو مال والا ہے، وسعتوں والا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں مال اور وسعت والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں آپ اگر شادی نہیں کرتے ہیں تو آپ شیطان کے بھائیوں میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ نصاروں میں ہوتے، عیسائیوں میں ہوتے تو آپ ان کے راہب بن جاتے۔ ارے بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ تم میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو نکاح کے بغیر رہتے ہیں۔ مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہوں گے جو بغیر نکاح کے زندگی گزارتے ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین کے لیے کارگر ہو، مگر جو لوگ نکاح کر لیتے ہیں یہ لوگ بالکل شیطان اور اس کی شیطانیت سے پاک ہو جاتے ہیں، فحاشی سے بری ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا اکاف آپ کا برا ہو، یہ عورتیں تو جناب ایوب، جناب داود، جناب یوسف اور جناب کرسف کی ساتھی رہی ہیں۔ بشر بن عطیہ نے حیرانگی سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام جناب ایوب کا نام ہم نے سنا ہے، جناب داود کا نام بھی سنا ہے، جناب ایوب کا نام بھی سنا ہے، جناب یوسف کا نام بھی سنا ہے، یہ کرسف کون ہے؟ اس کا نام تو آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، یہ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بزرگ آدمی تھا، کسی ساحل پر 300 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا، پھر ایک عورت کی محبت میں، شیطانی محبت میں گرفتار ہو کر پھنس گیا۔ اس عورت نے اللہ سے کفر بھی کروا دیا، اللہ کی عبادت بھی چھڑوا دی۔ بعد میں اللہ نے اس پر رحم کیا، اس کی توبہ کو قبول کیا۔ ارے اکاف نکاح کرو ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہو گے۔ تو جو بلا وجہ نکاح نہیں کرتے، نکاح کی عمر کو ضائع کر دیتے ہیں، نکاح کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، شریعت نے انہیں بہت برا بلا کہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اتنی مال و استطاعت جمع کریں کہ حق مہر کی ادائیگی کر سکیں، جیسا کھاتے ہیں ویسا کھلا سکیں، جیسا پہنتے ہیں ویسا پہنا سکیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ عقد کریں اور شادی کریں تاکہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرما رہی ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، النکاح من سنتی
فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإنه الصوم له وجاء. فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، جو شخص میرے طریقے پہ عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نکاح انبیاء کا طریقہ ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. اب ایک آدمی بھاگ کے شادی کرتا ہے، دوسری تیسری چوتھی شادی کرتا ہے، مگر عدل نہیں کر رہا ہے، مساوات نہیں کر رہا ہے، اور وہ فرض سنت کا لاگ راپ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کئی شادیاں کرنا سنت ہے، ہم کئی شادیاں کریں گے. لیکن ان کو نبھانا بھی تو سنت کا طریق ہے، ان کو سجانا بھی تو سنت کا طریق ہے، ان میں انصاف کرنا بھی تو سنت کا طریق ہے. اگر آپ سے انصاف نہیں ہو رہا ہے تو یہی شادیاں پکڑ کا سبب بنیں گی اور یہی ازواج آدھا قیامت کے دن جہنم میں گھسیٹنے کا سبب بنیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. لہذا شادی کریں لیکن عدل کریں، انصاف کریں، حقوق پورے ادا کریں. حقوق کے صرف علم بردار نہ بنیں، حقوق کی ادائیگی کرنے والے بنیں. اور جملہ حقوق کے اندر یہ بات داخل ہے کہ جو ایک زوجہ کے ساتھ بیہیویئر ہے ویسے ہی بیہیویئر دوسری زوجہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہوں تو متعدد عقد فرمائیں، اور اگر انصاف نہ کر سکتے ہوں تو فعلیہ واحدہ. پھر اللہ نے کہا تمہارے لیے ایک ہے، تم اسی پر قناعت کرو اور اسی کا ساتھ نبھاؤ اور اسی کے ساتھ زندگی گزار دو تاکہ تمہارے لیے سنت کا طریق رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متعدد ازواج میں شادیوں کی جو ہے اس کے اندر رسول اللہ کا طریق یہ ہے کہ آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے، آپ نے لونڈیوں سے شادی کی ان کو آزاد کرنے کے بعد، آپ نے مخلعات سے شادی کی ہے، زمانے کی دھتکاری ہوئی ان خواتین کو سر کا تاج بنایا ہے جن کو معاشرے نے دھتکار دیا تھا، جن کو لوگوں نے دھتکار دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تطہیر فرمائی ہے، ان کو سر پہ بٹھایا ہے، ان کی عزت فرمائی ہے، ان کی تکریم فرمائی ہے. ہمارے ہاں شادی صرف حسن کے چکر میں جو کی جا رہی ہے، محبت، جھوٹی محبت، شیطانی محبت کے چکر میں جو کی جا رہی ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ سخت ترین آزمائش ہے جس میں انسان کو گرفتار کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے، اللہ نے تمہیں جو سب سے بڑے آزمانے کے لیے اللہ نے ایک ہتھیار رکھا ہے وہ کیا ہے؟ واتقوا النساء واتقوا الدنیا. تم دنیا اور عورتوں میں احتیاط کرنا. اللہ نے دنیا سے تمہیں آزمانے کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ نے عورتوں کے ذریعے تمہیں آزمانے کا فیصلہ کیا ہے کہ تم میں کون ہے جو صحیح حقوق ادا کرتا ہے اور کون ہے جو صحیح حقوق ادا نہیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کا فیصلہ کیا ہے. لہذا یہ جذبہ رکھنا کہ میں زیادہ سے زیادہ شادیاں کروں گا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ میں جہاد میں بھی سب سے زیادہ جاؤں گا، روزے بھی کثرت سے رکھوں گا، نوافل بھی کثرت سے اہتمام کروں گا، تہجد کا بھی پابند بنوں گا، اپنی شکل و صورت اور حیت کو بھی دیندارانہ بناؤں گا. تو پھر انسان کو چاہیے وہ متعدد نکاح کرے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سارے دین کو لپیٹ کر ایک جگہ رکھ دینا اور نکاح میری سنت ہے یاد کر لینا، اور بات بات میں نکاح 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 کرنا. تو نکاح کرنا اچھی بات ہے اس شخص کے لیے جو نبھا سکتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبھانے کی سکت تھی، آپ نے نبھا کے دکھایا. علی المرتضی میں نبھانے کی سکت نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کی زندگی تک پابندی لگائی کہ علی آپ دوسری شادی نہیں کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد شادیاں کر سکتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 سال زندہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو شادی فرمائی تھی بس وہی شادی رہی، اس کے اوپر شادیاں نہیں کی، اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انصاف ہی نہ کر سکیں اور یہ شادیاں ہمارے لیے مشکل کا سبب بن جائیں. جناب علی طاقتور تھے، سپہ سالار تھے، بہادر تھے، زیادہ وقت جہاد میں لگتا تھا، بات میں جانا پڑتا تھا، کمانڈر ان چیف ہونے کی وجہ سے بات میں محاذ پہ جانا پڑتا تھا. ان کی زوجہ فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی سکت نہیں رکھتی تھی کہ وہ سوتن کو برداشت کر سکیں، گھر خراب ہو سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لے لیا کہ
کہ جب تک میری بیٹی زندہ ہے آپ کسی اور سے شادی نہیں فرمائیں گے. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کی زوجہ جناب فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال رسول اللہ کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوا ہے. اس 6 مہینے تک جناب علی کے نکاح میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی. جناب علی نے جتنی شادیاں کی ہیں فاطمہ بتول کی وفات کے بعد کی ہیں, اور پھر ان سے متعدد ازواج اور متعدد بچے ثابت ہیں جو انہوں نے بعد میں کیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ شادی کرنا کمال نہیں ہے, شادی کو نبھانا کمال ہے, شادی کو لے کر چلنا کمال ہے, حقوق کی ادائیگی کرنا کمال ہے. جو آدمی اپنے حقوق کی صحیح طور پہ ادائیگی کر سکتا ہے اسے چاہیے ادائیگی کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. فرمایا میں نے متعدد شادیاں کی ہیں جملہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, اب جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. لہذا شادیاں کریں بالکل کریں, مگر زوجہ کو اتنا راضی رکھیں کہ زوجہ اعتراض کرنے کے بجائے خود یہ کہے کہ آپ شادی فرما لیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسئلہ دیکھیے, صحیح بخاری میں ہے. ام المومنین عائشہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے لگتا ہے کہ آپ فلاں کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, وہ میری رضائی بھتیجی ہے جس کے بارے میں تم یہ بات کہتی ہو. ارے کچھ خیال نہیں ہے تم اپنے اوپر سوتن لانے کے لیے اتنی بے چین ہو کہ ایک اور بیوی اپنے میرے لیے لانا چاہتی ہو. تو عائشہ صدیقہ کے ساتھ انصاف ہوا نا, اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے ایک بات کہی. وہ بات کیا ہے؟ فرمایا میں اکیلی تھوڑی ہوں, اتنی ساری آپ کی ازواج ہیں, آج میری آنکھیں بند ہوں گی کل دوسری عورت اس گھر میں موجود ہوگی, تو میں چاہتی ہوں کہ میری ہی رشتہ دار میرے ہی قبیلے کی ایک عورت اور آ جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خبردار اپنی جان پہچان کی عورتیں مجھ پہ بالکل نہ پیش کیا کرو, اس لیے کہ میں نے شادی اللہ کے اذن کو پورا کرنے کے لیے کی ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جسمانی تلذذ کے لیے عقد نہیں کر رہے تھے بلکہ مثال قائم کر رہے تھے, کرائیٹیریا سیٹ کر رہے تھے کہ وہ تمام تر خواتین جن کو معاشرے میں دھتکار دیا گیا ہے, وہ کوئی دھتکاری بھی عورتیں نہیں ہیں, ان سے عقد کیا جائے گا, ان کو سروں پہ بٹھایا جائے گا, ان کی عزت اور تکریم کی جائے گی, اور ان کے جملہ حقوق باکردار عورتوں کی طرح ادا کیے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نکاح میں یہ سب کچھ کر کے دکھایا, اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعدد شادیاں فرمائیں. آج جو دھمکی دینے والے دھمکی دیتے ہیں شادی کروں گا, تو بھائی شادی کرو اور حق کے ساتھ کرو تاکہ تمہاری اہلیہ کبھی تم پہ طعن اور اعتراض نہ کرے. سب ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا عورت سے اجازت لینا شرعی طور پہ ضروری ہے؟ عورت سے شرعی طور پہ کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. قانونی طور پر آپ کی دوسری شادی پر عورت کورٹ جا کے آپ کو ٹھیک ٹھاک جیل کرا سکتی ہے, صرف ایک درخواست پہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. یہ قانون پاکستان ہے, لیکن آپ اپنی اہلیہ کے حقوق ادا کریں اور اپنی زوجہ کو بتائیں کہ میں نے عقد ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کی اہلیہ کبھی منع نہیں کرے گی. اگر آپ جملہ حقوق صحیح ادا کرتے ہیں تو وہ آپ کو بآسانی اجازت دے گی کہ آپ شادیاں کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہمارا بھی خیال کریں, آپ دوسری عورتوں کا بھی خیال کریں. میں ایسے علماء اکرام کو جانتا ہوں, اگرچہ وہ 1% بھی نہیں ہوں گے تعداد کے اندر, کہ ان کی ایک اہلیہ نے اپنے شوہر کی دوسرا عقد کرایا, پھر اہلیاؤں نے آپس میں اتفاق کیا کہ ہماری وجہ سے ہمارا شوہر تقسیم ہوتا ہے, ہم ایک مکان کے ایک کمرے میں میں رہتی ہوں, ایک کمرے میں تم رہو, ہم مل کے رہتے ہیں تاکہ ہمارا شوہر ہمارے پاس رہے اور وہ تکلیف میں نہ آئے. یہ حقوق کی ادائیگی کی بات ہے. اگر آپ ہر چیز میں برابری کریں گے آپ کی اہلیہ کبھی آپ سے مخاصمت نہیں کرے گی. یہاں بات بات میں آدھی بات بتائی جاتی ہے, میری اہلیہ نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے شریعت نے کوئی اجازت دی ہے یا کوئی اجازت نہیں دی ہے. یہاں ہم اجازت کا فتویٰ بآسانی مذہبی علماء اکرام دے دیتے ہیں, یہ پوچھے بغیر کہ حضرت جی آپ نے اپنی بیوی کو کتنا تنگ کر کے رکھا ہے, اس کی بات کیا ہے, وہ کیا بتاتی ہے. اہلیہ کہتی ہے کہ میرا شوہر نہ نان نفقے کا خیال کرتا ہے, نہ نان نفقے کا لحاظ رکھتا ہے, نہ کسی قسم کے طعام اور اکرام کا لحاظ کرتا ہے, بات بات میں دھمکیاں دیتا ہے, چیختا چلاتا ہے, اس نے مجھے ایک چوپایا بنا کے رکھا ہوا ہے. تو ایسے آدمی کو دوسرے شادی
شادی کی کوئی اجازت نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا اپنے ایک صحابی کا اپنی ایک صحابیہ کے پاس. اس نے کہا کہ جی میرے پاس 2 آدمیوں کے پیغام نکاح آئے ہوئے ہیں. آپ نے جس صحابی کا پیغام نکاح بھیجا ہے ارے وہ تو شکل و صورت سے بھی مجھے کوئی اچھا معلوم نہیں ہو رہا ہے, آزاد کردہ غلام ہے, بیچارہ غریب ہے, مجھے تو اس سے کوئی رغبت نہیں ہو رہی ہے. میرے پاس پیغام نکاح 2 عظیم شخصیتوں کے آئے ہیں, ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا آیا ہے, ایک ابو جہم کا آیا ہے, تو میں تو ان سے شادی کرنے کی خواہش مند ہوں. عورت بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہے کہ میرے پاس 2 عظیم شہسواروں کے خطبہ نکاح آئے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہاری مرضی, معاویہ کے پاس پیسے نہیں ہیں, غریب آدمی ہے, تمہارا خرچہ نہیں اٹھائے گا, سوچ سمجھ کے شادی کرنا. اور ابو جہم اس کی لاٹھی اس کے کندھے سے نہیں اٹھتی ہے, وہ اتنی پٹائی کرتا ہے کہ ہوش ٹھکانے لگا دیتا ہے. باقی تمہاری مرضی ہے. عورت نے کہا جی مجھے آپ کا بھیجا ہوا رشتہ پسند نہیں ہے, مجھے دینی رشتہ پسند نہیں ہے. ابو جہم کڑیل نوجوان ہے, خوبصورت شہسوار ہے, مجھے تو ابو جہم سے شادی کرنی ہے. بس چند دن کی بات تھی, پھر جو بیچاری کی شامت آئی, بات بات میں کہتی تھی کہ میں رسول اللہ کی بات کو قبول کرتی, ابو جہم کو قبول نہ کرتی. ابو جہم بات بات میں کہتے تو اسی طرح مجھ سے بھاگنا چاہتی ہے نا جس طرح پہلے خاوند سے بھاگی تھی, چل شاباش. اب پٹائی شروع. اب وہ روتی تھی, گڑ گڑاتی تھی کہ میں پھنس گئی. تو یہ ایک نوعیت کیا ہوتی ہے, ہمیشہ یک طرفہ باتیں سن کے لوگ یک طرفہ فیصلے دے دیتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے. شادی کرنا ایک عقد کو نبھانا ہے, ایک معاہدے کو نبھانا ہے, زندگی کو گلے گلزار بنانا ہے. جو خواتین مردوں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں اللہ کے ہاں وہ بھی جواب دہ ہوں گی, اور جو مرد عورتوں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ بھی جواب دہ ہوں گے. لہذا شادی کا مقصود زندگی میں خوشیاں حاصل کرنا ہے. شادی کرنے کے بعد ایک بوم نہیں ہے کہ اپنے سر پر بوم فٹ کر لیا ہے کہ نہ دکان بے چین ہے نہ گھر بے چین ہے, یہاں بھی پریشان ہے وہاں اس سے زیادہ پریشان ہے. آدمی کہتا ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں, میں یہاں مروں یا وہاں مروں, ہر جگہ میرے لیے پریشانی ہے. وجہ سبب کون ہوتا ہے؟ وجہ سبب ہماری کوتاہیاں, ہمارے عدل کو نہ کرنا, ہماری غیر انصاف پسندیدیاں, ہمارا بے دینیت کو اختیار کرنا, یہ وجہ بنتی ہے کہ ہمارے گھروں میں طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے اور ہم شریعت کو فالو اپ کرنے کے بجائے شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اس بات سے بچے, دینی حقوق کو دین کی طرح ادا کرے تاکہ شریعت کی مطابقت میں عمل ہو. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مکمل شریعت پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کی زوجہ فوت ہو گئی یا زوجہ کا سلسلہ نکاح کسی بھی وجہ سے منقطع ہو گیا, ختم ہو گیا. اب وہ کہتا ہے جی میں تو پوری زندگی ایسے ہی گزاروں گا. یا زنانی ہے کہتی ہے کہ جی میرے نام پہ تو ایک ہی شوہر کا تعویذ تھا, اب تو زندگی بھر میں اس کی بک ہوں, وہ مر گیا تب بھی, طلاق ہو گئی تب بھی, میں دوسری شادی نہیں کروں گی. یہ سراسر شیطانی بات ہے, یہ سراسر شیطانی بات ہے. یہ اکیلے رہنا, بغیر زوجہ کے رہنا, یہ سراسر شیطانی بات ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان نفرا من اصحاب النبی سالوا ازواجہ عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش فحمد الله واثنى عليه فقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. 3 لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے پاس, کہا کہ رسول اللہ کا اندرونی ذاتی عمل بتائیے کہ آپ کا عمل کیا تھا. وہ عمل سننے کے بعد ایک آدمی کہنے لگا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا, میں تو ہمیشہ عورتوں سے جدا رہوں گا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا. دوسرا کہنے لگا یہ گوشت تو بڑی عیاشی کی چیز ہے, میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا, میں ہمیشہ نعمتوں سے دور رہوں گا تاکہ عبادت کی کثرت ہو. تیسرا کہنے لگا لا انام علی فراش, میں نرم و گرم بستر پہ کبھی نہیں سوؤں گا تاکہ میں اللہ کی
इबादत ज्यादा से ज्यादा करूं। रसूलुल्लाह को पता चला, फहमिद अल्लाह वसना अलैहि, फौरन खुतबा के लिए खड़े हो गए। अल्लाह की हम्द सना बयान के बाद फरमाया, मा बालू अक़वाम क़ालू कदा व कदा, अरे ये कैसी शैतानी बातें कह दी जो मुझे पता चली हैं, तुम लोग इस तरह की बात करते हो। खबरदार, लाकिन्नी उसल्ली, मैं सोता भी हूं और मैं नमाज भी पढ़ता हूं, व असूमू व अफ्तिरू, मैं रोजा भी रखता हूं और मैं नफली रोजा भी छोड़ देता हूं, व अतज़व्वजुन निसाअ, और मैंने शादियां भी की हैं और मैं इसको जायज नहीं समझता जो तुम लोग करते हो। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत मेरे तरीके से एराज करेगा वो मुझसे नहीं है। इसीलिए मुस्नद अबू याला मौसली में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अहब्ब फितरती फलियस्तन्न बिसुन्नती वमन सुन्नतिन निकाह, जो मेरी फितरत से मोहब्बत करता है वो मेरी सुन्नत पे अमल करे, और मेरी सुन्नत क्या है? निकाह का करना है। लिहाजा शादी सिर्फ फिजिकलिटीज के लिए नहीं होती, फिजिकल रिलेशंस को मेंटेन करने के वास्ते शादियां नहीं होती। शादी जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी, हम नवा, हम मिजाज, साथ चलने वाले एक साथी का नाम है जो हर उम्र में आपकी जरूरत होती है। लिहाजा मुजर्रद रहना, खाली रहना, बगैर ज़ौजा के रहना, ये बात मुनासिब नहीं है। इंसान को चाहिए कि वो शादियां भी करे और इंसान को चाहिए वो हुकूक भी अदा करे, ताकि कमा हक़हू इंसान शरीयत को अच्छे तरीके से समझने वाला बन जाए। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा व खैरुकुम खैरुकुम लिनिसाइहिम, फरमाया कि ये बात समझ लो, सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला मोमिन होता है, और मोमिन वो है जिसका अखलाक सबसे उम्दा है और वो सबसे ज्यादा अपने बीवी बच्चों का ख्याल करने वाला है। तो जितना आप ख्याल करते हैं इतना आपका ईमान बढ़ता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ आपके लिए क्या होती है? रहमत के दरीचे खुल जाते हैं। इसीलिए जनाब अबू हुरैरा फरमाते थे, सुनन तिर्मिज़ी और सुनन नसाई की सही रिवायत है, सलासतुन हक़्क़ुल्लाह हक़्क़ुन अलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला औनुहुम, तीन लोग ऐसे हैं अल्लाह पर हक है, अल्लाह पर लाजिम हो चुका है कि अल्लाह उनकी मदद करेगा। अल मकातिबुल्लज़ी युरीदुल अदा, एक वो आदमी जिसने मुकातिबत की है, गुलाम है, एग्रीमेंट साइंड हो चुका है कि ये पैसे देगा, आजाद होगा, कोशिश कर रहा है बेचारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए आसानी कर देगा, अल्लाह ताला उसकी पेमेंट्स करवा देगा। वन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ, एक आदमी निकाह इसलिए नहीं करता कि उसको सोहबत इज़्दिवाजी सिर्फ करनी है, वो निकाह इसलिए करता है कि उसे गुनाह से बचना है, पाकदामनी इख्तियार करनी है। युरीदुल इफाफा, वो पाकदामनी को इख्तियार करता है, तो ये निकाह करने वाला ऐसा है, अल्लाह ताला इसके लिए आसानी कर देता है। वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, और वो जिहाद करने वाला जो अल्लाह के रास्तों में जिहाद करता है, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसानियों से तब्दील फरमा देता है, और अल्लाह ताला उसके लिए खैर का दरीचा अदा फरमा देता है। लिहाजा गुनाहों से बचने के लिए, शर्मगाहों की मफासिदात से बचने के लिए इंसान को जरूरत किस अमर की है कि वो जायज शरई दीनी निकाह करे और गुनाहों से अपने आप को बचाए, और अगर मुताद्दिद शादियां करनी है तो उन सब के जुमला हुकूक अदा करे ताकि गुनाहों से खुद को बचाने वाला बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी अज़वाज के साथ इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ मामलात को खैर के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। आपके इल्म में है कि मुहर्रमुल हराम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। मुहर्रमुल हराम में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना में आए तो देखा कि लोग आशूरे के दिन का रोजा रखते हैं। फरमाया भाई क्यों रोजा रखते हो? फरमाया कि हम बनी इसराइली थे और बनी इसराइली इस दिन का रोजा रखते हैं क्योंकि ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ने मूसा बिन इमरान को फिरऔन से निजात दी थी, लिहाजा हम शुक्राने के लिए रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम मूसा बिन इमरान के ज्यादा करीब हैं, लिहाजा हम भी रोजे का एहतमाम करेंगे। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे के रोजा रखने का हुक्म दिया और फरमाया मन सामा यौम आशूरा
احتسب علی اللہ ان یکفر اللہ الذی سنۃ قبلہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا 10 محرم الحرام کا نفلی روزہ ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ یہودیوں کی مخصوص عبادت ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، تم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی وَلَوْ عِشْتُ الْآن، اگر میں زندہ رہا اگلے سال لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا 10 کے ساتھ ملا کے۔ مسند امام احمد میں فرمایا لَأَصُومَنَّ 11، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کے ساتھ 11 تاریخ کا ملا کے روزہ رکھوں گا، گویا کہ 2 دن کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس سال 9-10 جمعرات جمعے کی ہے، 10-11 جمعہ ہفتے کی ہے، لہذا کوشش کریں کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے جس سے گزشتہ سال کے انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے، اس روزے کی کوشش کریں۔ اب اس کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھ لیں یا اس کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لیں، جو سہولت ہو آسانی ہو وہ روزہ رکھنے کی کوشش فرمائیں تاکہ روزہ انشاءاللہ عند اللہ مقبول بھی ہو اور گناہوں کا کفارہ بھی مقرر ہو جائے۔ تو آپ ضرور بضرور محرم الحرام میں 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھیں تاکہ شریعت کی مطابقت میں عمل ہو جائے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ زمانے میں بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت کچھ چل رہا ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وقت بالکل قلیل ہو چکا ہے اور وقت نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائیں جو دین میں نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کے نام پہ ہونے والی چیز دینی بھی ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نکال لی جو ہمارے دین میں نہیں تھی، اس کا وہ عمل انتہائی مردود ہے، اللہ کی رحمتوں سے انتہائی مایوس ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے، جو قرآن و سنت کے علاوہ ہے ان تمام چیزوں سے خود کو بچائے، اسی میں عافیت ہے اور اسی میں خیر ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔